بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسول اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحمدللہ، میں اور میرے ساتھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو آج اس کار خیر کے لیے جمع کیا، اور ہم مزید شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم عوام کے لیے ایک دعوت اور ایک ہدایت کا سرچشمہ بن سکیں۔ جیسے کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ میرا تعلق شیعہ گھرانے سے، اور میں نے اللہ کے فضل سے تحقیقی منہج کو چن کر اپنے ہی مکتب فکر پر اور اس کے ساتھ جب میں اس سفر میں گامزن ہو گیا تو دیگر مکاتب فکر پر تحقیق کی، اور پھر اللہ کی توفیق اور اللہ کی خیروں میرے اوپر یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے رسول اللہ اور اہل بیت کے در پر پہنچا دیا، جو ہم سب کا صحیح منہج ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں بتا چلوں کہ میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہوں گے اون بھٹی صاحب، جو ہمارے بہت ہی معزز دوست ہیں، جن کو آپ نے میرے ساتھ دیکھا ہوا ہے عباس بھائی کے چینل پر ایک دو لائیو سیشنز میں، اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی بہترین محقق شخصیت موجود ہیں، جن کی تعریف تو اللہ ہی کرنے والا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کے علم سے میں نے خود استفادہ حاصل کیا۔ بہت ریسنٹلی ان سے میرا تعارف ہوا، اور اس دوران جو کچھ میں نے ان سے سیکھا تو اس حساب سے وہ میرے بھی استاد ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب بھی ان کے علم سے فیض حاصل کریں گے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، میں اپنے گیسٹ کو لے کر آ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ہمارے ساتھ جو یہ میرے گیسٹ ہیں، ان کا میں تعارف کروں، ان کا نام ہے علی بھائی، اور یہ ہمارے ساتھ ابھی ہیں موجود، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ایک اور گیسٹ آئیں گے، میثم جعفری بھائی۔ میثم جعفری بھائی کا میں تعارف کراتا چلوں۔ میثم جعفری بھائی وہی ہیں جو نور بھائی کے ساتھ علی بھائی سے سوال و جواب کرنے گئے تھے، انجینئر محمد مرزا صاحب سے، اور اب ماشاءاللہ سے ان کا اپنا چینل بھی ہے میثم جعفری کے نام سے۔ تو اس حساب سے یہ ہمارے دو گیسٹ ہیں، اور میرے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں وہ اون بھٹی بھائی، وہ بھی بیچ میں جوائن کریں گے، اور میثم بھائی بھی بیچ میں جوائن کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ صرف اور صرف علی بھائی موجود ہیں، تو میں علی بھائی کو ذرا اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو چلیں علی بھائی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سوالات کی طرف چلتا ہوں میں۔ جیسے ٹاپک ہمارا ہے کتاب سلیم بن قیس اور اس سے متعلق سوالات، کیونکہ اس کے سیشنز میں نے کیے تھے آغا جان حسن اللہ ریحی صاحب سے، اور انہوں نے مجھے کوئی کہہ لیں تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے۔ تو پھر جو ہے نا، میں نے ان کے اگینسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے رد میں ویڈیوز بھی بنائی تھی، لیکن اب جو ہے انشاءاللہ اس کا تیسرا یہ پارٹ ہے جس پہ میں یہ سوالات آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ تو علی بھائی، میرا پہلا سوال ہے کہ کتاب سلیم بن قیس کے جو راویان کرام ہیں، ان میں سے ایک راوی ہیں محمد بن علی السیرفی، جن کو ابو ثمینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے شیعہ محدثین کی بہت سخت جرح موجود ہے، اور اس وجہ سے جو سند ہے وہ ضعیف بن جاتی ہے کتاب سلیم بن قیس کی۔ تو آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہے کہ جس سے یا تو راوی سکا ہو جائے یا کتاب جو ہے وہ اوتھینٹک بن جائے؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا بیان کر دیجیے۔ سوری، میرا مائک میوٹ تھا، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سند کے اندر جو ضعف ہوتا ہے نا، کسی راوی کے اندر جو ضعف ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ سند کو چیک کرنا جو ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ کسی چیز کے بارے میں حکم لگانے کے لیے 100% چیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ کسی روایت کی صحت یا کسی چیز کی صحت کے لیے یا اس کی تضعیف کے لیے اس کے اوپر جو حکم لگنا ہے، اس کو جاری کرنے کے قرینوں میں سے ایک قرینہ ضرور ہے، مگر یہ 100% نہیں ہے۔ اگر میں ایک ویڈیو یہاں پہ چلانا چاہوں تو مجھے اجازت دیں گے؟ اور یہ سوال میں نے شیخ زبیر صاحب سے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا۔ میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا، مجھے صحیح طرح یاد ہے، اور شیخ زبیر صاحب سامنے والی ٹوٹی پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی جو ایڈجسٹنٹ مسجد ہے اس میں وضو کر رہے تھے، مجھے وہ نقشہ بھی یاد ہے۔ تو مجھے خود ہی کہنے لگے، شیخ صاحب کہتے ہیں آج مجھے محدثین پہ بڑا غصہ آیا ہوا ہے علی بھائی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ صحابی کو دیکھو نا، خود اصول بھی بناتا ہے اور پھر اس اصول کو خود توڑ بھی دیتا ہے، یعنی اسی اصول پہ اس حدیث کی تصحیح کرتا ہے، جبکہ دوسری جگہ اس نے لکھا ہے کہ یہ والی جو اس مدلس کی روایت آن والی نہیں مانی جائے گی، اور پھر اس کی توثیق بھی کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ خود اصولوں کے پر قائم نہیں رہتے۔ تو میں نے موقع غنیمت جان کے میں نے کہا آج ذرا موڈ میں ہے،
میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے بھی جو یہ ہاکی میچ کھیلنے والا جو معاملہ کیا ہوا ہے کہ جی زیادہ محدثین اگر توثیق کر دیں تو وہ راوی صحیح ہے، کم کر دیں تو آپ اس کی جرح کو نہیں مانتے، تو یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اصول میں نے بخاری اور مسلم سے نکالا ہے۔ میں نے کہا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، ویسے جنرلی جملے تو ہوتے ہیں کہ امام مسلم بھی مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل حدیث کے نزدیک، اہل حدیث سے مراد یعنی مکتبہ اہل حدیث نہیں، یعنی اہل حدیث یعنی حدیث روایت کرنے والے محدثین، ان کے نزدیک یہ راوی اس طرح ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر جمہور کی توثیق نہ مانی جائے تو بخاری مسلم میں سینکڑوں حدیثیں ضعیف ثابت کر دوں گا، ان میں ایسے ایسے راوی موجود ہیں جن کے اوپر سخت جرح موجود ہے، ہم ان کو جمہور کی توثیق کی وجہ سے لے رہے ہیں، ورنہ اگر جرح کو دیکھا جائے تو رتی برابر ان کی حیثیت نہیں کہ ان کی حدیث لی جائے۔ یہ شیخ زبیر صاحب کے الفاظ تھے۔ یہ انصاف ہے آپ کی نظر میں؟ کیا جی؟ بالکل انصاف ہے، بالکل انصاف ہے کہ بخاری مسلم کے لیے اصول ہی بدل لو؟ نہیں، بخاری مسلم کے لیے میرے بھائی اگر ہم یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، پھر میں ادھر ہی آ جاؤں گا آپ کے مامو جی کی طرف کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کریکٹر بخاری اور مسلم میں آیا ہے، آپ کا دل مانتا ہے کہ ان کی حدیثیں لی جائے؟ کہ جنہوں نے دین کے اندر اتنی اتنی چیزیں بگاڑ کی، صدقہ فطر بدل دیا، عید کا خطبہ پہلے شروع کروا دیا، سیدنا علی پر لعنت ممبروں پر شروع کروائی، اور اس قسم کی کئی چیزیں ہیں، حضرت عمر کی توہین کی، صحیح بخاری سے 4108 نمبر حدیث، یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے، یہ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا ہے جو اللہ کے بندے میں ایڈی وڈی جناب امت نے اتنے احسان کیتا ہے، اللہ نے میرے کو یہ کام لیا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے استاد ہیں ان کے حافظ زبیر علی زئی صاحب، تو ان کا یہ کوٹ نقل کر رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں بھی ایسے راوی موجود ہیں جن پہ شدید جرح موجود ہے، تو پھر میرے بھائی آپ ان کی روایات کو کیوں لے رہے ہیں؟ بخاری اور مسلم کو صحیح کیوں کہتے ہیں جبکہ اس میں شدید جرح والے راوی موجود ہیں؟ تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں نا کہ جمہور کی توثیق کی وجہ سے لیتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کے اندر تواتر کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، بخاری کو بھی اور مسلم کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ ساری امت مان رہی ہے تو ان کے ماننے کی وجہ سے یہ بھی مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی امت نے مان لیا تو ہمیں بھی قبول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ بلکہ اس کا ایک اور ویڈیو کلپ ہے محمد علی انجینئر صاحب کا، اس میں انہوں نے ایک اور بھی بات کی وضاحت کی ہے، اگر آپ میری اجازت دیں تو میں وہ بھی چلا لوں۔ جی جی علی بھائی، جتنے بھی ریفرنس آپ چلائیے میں ادھر ایڈ کر دوں گا۔ اچھا دوسری چیز، آپ جو ہے نا اس ویڈیو کے بعد نا ایک دو راویوں کے ایگزامپلس بھی دے دے گا ناموں کے، تاکہ عوام کے لیے معاملہ کلیئر ہو جائے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہاں پہ نا ایک چیز واضح کر رہا ہوں، یہ ذرا شیئر کیجیے گا، میں نے نا ایک ریفرنس یہاں پہ شیئر کرنا پی ڈی ایف میں، یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے، سورہ مبارکہ منافقون ہے، تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یشہد، اللہ شہادت دے رہا ہے ان المنافقون لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ تو منافقوں کے جھوٹے ہونے کی گواہی جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ آگے دیکھیں، یہ نظام الاعتدال ہے حافظ زاہدی کی، ٹھیک ہے؟ یہ اہل سنت کے یہاں بہت جید بندہ ہے، تو ان کی دیکھیں، یہ نظام الاعتدال میں علی بن ہاشم نام کا راوی ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں تشریح پایا جاتا تھا۔ آگے امام زاہبی فرماتے ہیں، امام زاہبی کا قول لکھا ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے غلو کی وجہ سے امام بخاری نے حدیث نقل نہیں کی، کیونکہ وہ رافضیوں سے بہت زیادہ اجتناب کرتے تھے، انہیں ان کے مسلک میں تقیہ سے بہت اندیشہ ہوتا تھا۔ ہم نے انہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے قدریوں، خارجیوں، یہ خارجی، یہ ذرا آپ نے ذہن رکھیے گا، خارجیوں یا جہمیوں سے اجتناب کیا ہو، لیکن ان کی بدعت کے باوجود یہ لوگ سچ کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ خارجیوں کے بارے میں امام زاہبی کہہ رہا ہے کہ وہ سچے ہیں، اور امام بخاری نے خارجیوں سے، جیسے آپ کہہ لیں عمران بن خطان، یہ بہت بڑا خارجی تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا، اور جو علی سے بغض رکھتا ہو رسول خدا کی اس پہ جرح موجود ہے، رسول خدا فرماتے ہیں وہ منافق ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے منافق جھوٹا ہے۔ اب اگر قرآن کو دیکھا جائے نا تو قرآن پاک میں جرح موجود ہے منافقین کے اوپر، تو امام بخاری نے ان سے روایت کیوں لی ہے جس کو اللہ قرآن پاک میں جھوٹا کہہ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے التمہید قرطبی کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ایک وہ کہہ رہا ہے کہ تلقوہ بالقبول، یہ تلقی بالقبول، یہ اہل سنت کے ہاں یہ بڑا مشہور واقعہ، ٹھیک ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ لا ادری ما ھذا من بخاری ولو کان عنده صحیحا لا خرج فی مصنف سے ولم يفعل يقول فی صحیح الا علی الاسناد والحدیث لا يفجع له بمثل اسناد وهو عندي صحیح الا ان العلماء کے علماء کے نزدیک تلقوہ بالقبول، علماء کے نزدیک اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کی سند میں کوئی اشکال بھی ہو، جب علماء اس کو مطلب میجورٹی آف علماء اس کو قبول کرنے تو وہ تلقی بالقبول کے زمرے میں آتی ہے۔ آگے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے احادیث ضعیفہ کی استقلالی حیثیت، یہاں پہ دیکھیں یہ آ رہا ہے حدیث ضعیف
मुतलक्की बिल कबूल, ठीक है। इसके अंदर ये गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये अलामा अब्दुल बर मालकी ने हदीस होवत तहूर माओ के बारे में इमाम तिरमिज़ी से अव्वलन ये नकल किया कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को सही करार दिया, इमाम बुखारी ने इसको सही कह दिया। फिर फरमाया कि मुहद्दिसीन इस जैसी सनद की तस्दीक नहीं करते कि उसकी जो सनद है वो इस लायक नहीं है कि उसको सही कहा जा सके। ये देखें, मुहद्दिसीन इसकी सनद की तस्दीक नहीं करते, लेकिन मेरे नजदीक ये सही हदीस है क्योंकि उलमा ने इसको कबूल किया। इनके ये अल्फाज हैं, वह अहलुल हदीस ला युसखूना मिस्ल सनादहु वलाकिन अल हदीस इंदी सही इल्ला उलमा तलक्काहु बिल कबूल। ये जो मैंने ऊपर आपको दिखाया ना वो इसका है, ठीक है, उर्दू के अंदर। तो क्योंकि इमाम बुखारी ने उसको सही कह दिया, उलमा ने मान लिया। अब उसकी सनद कैसी है, उसमें कोई ज़ईफ रावी है, उसमें कोई मतरूक रावी है, उसमें कोई मजरूर रावी है, जैसा भी रावी है, तो क्योंकि उलमा ने उसको कबूल कर लिया तो इसको तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाएगी। तो मेरे भाई, अगर मिसाल के तौर पर मैं एक बात करता हूँ, अगर अहले तशय्युअ के अंदर अबान बिन अबी इयास ज़ईफ हो, या जो आप रावी का जिक्र कर रहे थे वो सारे के सारे मजरूर हो, उन पर शदीद तरीन जिरा मौजूद हो, तो बुखारी और मुस्लिम में भी शदीद तरीन जिरा मौजूद है, और बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी उसको आप तलक्की बिल कबूल के मतलब आप कह रहे हैं उसूल के मुताबिक एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो ये जो आपके सामने मैं रवायत रख रहा हूँ, इसको भी अब्दुल बर मालकी फरमा रहे हैं कि इमाम बुखारी इसकी सनद को सही कहते थे, जबकि इसकी सनद जो है ना वो ऐसी नहीं थी जिसको सही कहा जा सके। और उलमा ने जब उसको कबूल कर लिया तो उलमा के नजदीक उसकी कबूलियत जो है वो इस मेयार पे आ गई कि उसको तलक्की बिल कबूल हासिल होगी। तो मेरे भाई, तलक्की बिल कबूल अगर आप में है तो शिया में भी है। अगर शिया जितने भी मुहद्दिसीन है, जितने भी उलमा है, उन सब का तो ये दावा है कि ये तवातुरात में से है, जो मतलब उसके अंदर लिखा होगा ना वो दरवाजे वाला वाकया जो अहले तशय्युअ के नजदीक ये तवातुरात में से। मैं आपको दिखाऊं उसके बारे में अहले तशय्युअ का स्टांस। जी दिखाएगा तो ये अभी जो है अगले सवाल को उसको देखने को 2-3 सवाल इससे रिलेटेड उसी के दौरान आप दिखा देगा, सही। चलो ठीक हो गया। ये आगे देखें, अल्लामा इब्न क़य्यिम हदीस से मुआज़ बिन जबल पर बहस करते हुए और भी मुतअद्दिद हदीस नकल करके फरमाते हैं कि अबू बकर खत्तीब फरमाया कि अल्लामा इब्न अरबी ने आरज़ातुल अख़्वज़ी शरह सुनन तिरमिज़ी में हदीस तहूर के बारे में इरशाद फरमाया है कि हुवा हदीस मशहूर वलाकिन फी तरीक़ल मजहूल, कि ये हदीस तो मशहूर है मगर इसका जो तरीका है वो मजहूर है। हुवल्लज़ी कता बिस्सहीहैन अन इख़राजही व असला मालिक शुहरा अल हदीस बिल मदीना तुग़नी अन सिहत सनदहु व इल्लम यताबि अलैह। मतलब उसकी सनद जो है उसकी सेहत से वैसे ही गनी हो गए हैं, ठीक है जी। तलक्की बिल कबूल से क्या मुराद है, मतलब सनद हमेशा देखी नहीं जाती मेरे भाई। सनद के अंदर अगर ज़ईफ रावी हो, मजरूर रावी हो, बल्कि मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की जो मैंने आपके सामने वीडियो शुरू में पेश की है उसमें वो अपने उस्ताद का कौल नकल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से रावी देखे हैं। मैं उनकी बात पर एतमाद करता हूँ क्योंकि मोहम्मद अली इंजीनियर खुद फरमाते हैं कि जो ज़ुबैर अली जई साहब हैं वो बड़े सगीर पाक हिंद में उनके टाइप का कोई बंदा ही नहीं था, मतलब वो बहुत ज्यादा इल्म हदीस का माहिर थे। तो वो खुद कह रहे हैं कि अगर बुखारी और मुस्लिम में ये आम उलमा के जमहूर की तौसीक ना देखी जाए, अगर आम उलमा का जो उसके तलक्की बिल कबूल का दायरा है उसको ना देखा जाए, तो मैं बहुत सारी ऐसी मतलब रवायतें हैं जिनको ज़ईफ साबित कर सकता हूँ, उसको मान क्यों रहे हैं, जबकि उसमें सही मजरूह और बड़े ज़ईफ रावी मौजूद हैं जिन पर सख्त तरीन जिराई अल्फाज है उनके, आपने सुने होंगे वीडियो के अंदर। तो मेरे भाई, अगर सख्त तरीन रावियों के मौजूद होते हुए, सख्त तरीन मजरूह रावी जो है उनके होते हुए आपको बुखारी मुस्लिम कबूल है सिर्फ तलक्की बिल कबूल की वजह से, तो अहले तशय्युअ अगर कहें कि ठीक है रावी बेशक ज़ईफ भी हों तो हमें उसी असूल के मुताबिक किताब सुलैम कबूल है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या जवाब है उसके लिए? समझ गए। अच्छा अली भाई, इससे फिर एक ज़िमनी सवाल बनता है। जी जी। ज़िमनी सवाल ये है कि जो ऐसा आपने अभी पीछे बयान किया जी जी कि बुखारी ने और शायद गालिबन मुस्लिम ने भी ख़वारिज, बुखारी का ही था वो ज़हाबी कह रहे थे कि बुखारी ने खारजियों से और 2-3 कैटेगरीज आपने बताई थी, उन सबसे हदीसें कबूल की हैं जी जी। और शिया ने अली से कबूल नहीं की। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि यार ये तो खुली खुली ऑथेंटिक हदीसें तसन्नुन के पास मौजूद हैं खारजियों के खिलाफ रसूलुल्लाह की जबान से, किसी सहाबी की जबान से नहीं, रसूलुल्लाह की डायरेक्ट जबान से। जी जी। खारजी बदतरीन जमात होंगे या खारजी जो है वो झूठे तरीन, इस तरह के अल्फाज हैं। तो फिर ये उस तरह से और शिया ने अली जो अली से मोहब्बत करते थे, जो कि पक्के मोमिन, रसूलुल्लाह की हदीस सही मुस्लिम 240 के मुताबिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा हमारा मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखे हमारा मुनाफिक। तो जो शिया ने तो पक्के मोमिन होना इस हदीस के मुताबिक, उनसे उन्होंने जो है टोटल इज्तिनाब किया, और जो मौला अली के मुबग़िज़ लोग थे, जो मौला से बुग़्ज़ रखते थे, उनसे उन्होंने भर भर के हदीसें ली। इसकी क्या वजह है अली? थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। भाई इसको मैं तो नहीं डिफाइन कर सकता, इसको तो वो डिफाइन करेगा ना, ये जवाब तो वो देगा ना जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कुरान के बाद सही तरीन बंदे मानता है।
जिन्होंने बुखारी की और मुस्लिम की तस्हीह किया, ये तो हमसे पूछने वाली बात है ना। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको चंद एक रावियान बता देता हूँ कि उन्होंने किन किन रावियों से रवायात ली हैं। जरूर जरूर जी, बयान कीजिए। एक सेकंड में वो रावी निकाल लूँ, एक सेकंड। ये देखें जी, ये किताब है अल मकालात जुबैर अली जई साहब की, ठीक है, जिल्द नंबर 3 है। इसमें देखें इमरान बिन खत्तान असदूसी अल बसरी, ठीक है, इसके बारे में आ रहा है कि सही बुखारी के अंदर ये 2 रिवायतें से ली गई हैं, ठीक है, इमरान बिन खत्तान से। बाकी और भी ये देखें सुनन अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है, अबू दाऊद त्यालसी में भी है, इस पे जीरा भी है। अकीली ने किताबुल वफा में इसको जिक्र किया। तो दार कुतनी ने कहा मतरूक लसू एतकाद ही व हब सुराए ही, दार कुतनी ने इसको मतरूक कहा है क्योंकि इसका एतकाद ऐसा था और इसकी राय बड़ी खबीस थी, ठीक है। काला अहमद, अहमद क्या कहते हैं, यरा राय अल खवारिज की, इसकी राय जो है वो खारजियों वाली थी। अबू दाऊद फरमाते हैं लई सफी अहल अल अहवा सहा हदीसन मिन अल खवारिज सुम्मा जिक्र उस्मान बिन खत्तान, ये सारी जीरा इस पे नकल हुई है। आगे इसकी तौसीक कह लें, ये कुछ पहले तसनन के आओ पर जीरा नीचे तौसीक है। जली ने सिका कहा है, इब्ने हिब्बान ने इसको सिका कहा है, बुखारी ने इसे रिवायत लिया सही में, मतलब बुखारी ने भी इसको कबूल किया, ठीक है। तो हैसमी ने हसन कहा है, सल्लल्लाहु बगवी ज़हबी ने सदूक फी नफ्सिही कहा है, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक अजीब बात बताऊं, जो अबान बिन अबी अय्याश है उसके बारे में अहले तशय्युह में भी तो यही ख्याल है ना, कुछ ने उसको ज़ईफ कहा हुआ है और कुछ ने उसकी तौसीक भी की हुई है, जैसे ममकानी ने तौसीक की है। और अहले तशय्युह के अंदर जो बाकी शेख सदूक है या इस तरह के दूसरे जो उलमा है, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर उसकी रिवायात लेके उसको अपने एतकाद में उसकी रिवायत को कबूल किया, तो इसको भी अहले तशय्युह के यहाँ उसकी सेहत की दलील माना जाता है। तो इमरान बिन खत्तान अगर आपको कबूल है तो वो क्यों कबूल नहीं है? अगर आप कहें उस पर जीरा तो जीरा तो इसके ऊपर भी है, ठीक है। अब आगे आप आएंगे, ये बुखारी की रिवायत है, तो आगे देखें। फायदा ये है कि जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक मौसक रावी पर खारजी शिया और मर्जी वगैरह की जिरें मरदूद होती हैं। ऐसी रिवायत की हदीस हसन के दर्जे से कभी नहीं गिरती। खुलासा तो तहकीक ये कि इमरान बिन खत्तान सदूक वसक़ल जमहूर हसनुल हदीस रावी है, ठीक है। अब ये इमरान बिन खत्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं इमरान बिन खत्तान के आपको अकायद बताऊं क्या क्या थे। ये देखें, ये बुखारी की दोनों रिवायतें हैं। 5835 ये इमरान बिन खत्तान है, 5952 ये इमरान बिन खत्तान है, ठीक है। आगे ये अबू दाऊद की ये दोनों हैं, बिल्कुल सही सनद रिवायात हैं। अल-काशिफ में बुखारी वाली रिवायतों पे थोड़ा पॉज दें, एक 5 से 10 सेकंड पॉज करके लोग देख सकें जी। ये 5835 ये इमरान बिन खत्तान बुखारी, 5952 ये इमरान बिन खत्तान बुखारी, ठीक है जी। वेट कीजिए जरा 5 सेकंड, लोग देख लें, उसके बाद फिर आगे चलें। ये लेंगी सही तरह से देख लें, ठीक है जी। ये दोनों मैंने आपके सामने रख दी। ये इमरान बिन खत्तान से रिवायत है बुखारी शरीफ की, और इस पर जीरा भी मौजूद है, ठीक है। आगे आप चलें। ये चलें। ये इमाम ज़हबी की किताब है, इसका नाम है अल-काशिफ, ठीक है। इसके अंदर आएंगे नीचे इमरान बिन खत्तान सदूसी, इसके बारे में कहा हुआ है वो काना खारजी, यानी ये खारजी था। मदह इब्न मुल्जम, ये इब्न मुल्जम की मदह करता था, मौला अली के कातिल की मदह करता था। बकायदा इसके अशार है उसके बारे में, वो अशार भी आपको पढ़ाता हूं मैं। ये आप देखें सीरत आमुन नुबला है, इसमें भी देखें। ये है वफी इब्न मुल्जम यकूल इमरान बिन खत्तान अल खारजी, इब्न मुल्जम के बारे में इमरान बिन खत्तान ने क्या कहा, या ज़रबतो मन तकिया मा अरादा बिहा, कि उस मुत्तकी बंदे की क्या वो ज़रबत थी जो उसने मौला अली को मारी थी, हैं। इल्ला वयबलुगु मंजिल अर्श रिज़वाना, वो उस ज़रब की तवस्सुल से उस ज़रब मार के वो अर्श इलाही के ऊपर अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता था, ठीक है। ये इसने मौला अली की शहादत के बाद ही कसीदा लिखा है जी 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 भाई जी जी। और बुखारी साहब ने इससे हदीसें ली हुई, इतने क्लियर हाँ, इतने क्लियर कर देने से। आगे देखेंगे, ये देखें मिज़ानुल इक़बाल है, इसके अंदर ये इमरान बिन खत्तान सदूसी, और खे का मतलब है बुखारी में से रिवायात ली हैं। ये आगे आता है जी, क्योंकि इमरान नामी रावी अपनी जात के तबार से सदूक है। यहिया बिन अबू कतादा और मुहारब बिताब ने उससे रिवायात नकल की हैं। ये ताबी और सिका नाम दूसरे फिरकों से तलब रखने वाले लोगों में सबसे ज्यादा हदीस खारजियों से मनकूल है। तो भाई खारजी तो रसूल खुदा की हदीस के मुताबिक मुनाफिक हैं, और मुनाफिकों के बारे में अल्लाह कुरान में कह रहा है वो झूठे हैं। बेशक तो जिनसे आप हदीस ले रहे हैं उनके ऊपर तो अल्लाह ने जिरा की हुई है। अगर आप अल्लाह के मजरूर रावी से, जिसके ऊपर अल्लाह ने जिरा की है, अगर आप उसकी रवायत कबूल कर लें तलक्कुल कबूल की वजह से, तो इट्स ओके। और शिया अगर उससे ले लें अबान बिन अबी अय्याश से, तो वो क्यों कबूल नहीं है मेरे भाई।
یہ دیکھیں بہت بہت کلیئر کر دیا آپ نے کانسیپٹ. یہ جی حافظ علامہ ابن حجر اسقلانی ان کی کتاب ہے الاصحابہ فی تمیز الصحابہ. ٹھیک ہے, اس کے اندر آئے جی یہ عمران بن حطان. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے مشہور تابی جو قادیہ خوارج کے سردار تھے. کتنی عزت سے وہ ترجمہ کر رہے ہیں جناب, ہیں سردار تھے. یہ لوگ دوسروں کو مسلمانوں کے خلاف فلوج کرنے کو اچھا بتاتے اور خود جنگ میں شریک نہ ہوتے. ابن حبان الثقات میں لکھتے ہیں کہ خوارج کے مذہب کی طرف ملان رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی, آگے آپ آئیں. یہ وہ ابن عمران کے وہ شعر نقل کیے ہیں جن میں عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کے قاتل کا مرثیہ کہا ہے. ابن ملجم کا مرثیہ کہا ہوگا انہوں نے, وہ ان کو بڑا آئیڈیل تھا ان کے لیے. فرماتے ہیں ابن ملجم کے شعر کا ترجمہ نیچے لکھا ہوگا جی, یہ الاصحابہ ہے, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 482 ہے. اس میں وہ ابن ملجم کو کہہ رہے ہیں کہ اس پرہیزگار متقی و کیا وار تھا جس سے وہ عرش والے کی طرف سے رضامندی حاصل کرنا چاہتا تھا. ابن ملجم متقی ہے میرے بھائی. جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ علی کا قاتل متقی ہے, جبکہ رسول خدا فرما کے گئے ہوئے ہیں کہ جو خارجی ہیں خوارج ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں. بھائی یہ جہنم کے کتے کو متقی بولتا ہے, آپ اس سے روایت لے لو تو اٹس اوکے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ جو آپ دکھا رہے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کی, جی حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے الاصحابہ فی تمیز الصحابہ, اس کی اردو میں جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 482 ہے. یہ اوپر نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں نا یہ سارا. آگے آتا ہے جو مین پیج ہے وہ بھی ایک بار تھوڑا 5 سیکنڈ کے لیے روک دیں تاکہ لوگ جو اس کو بھی دیکھ لیں صحیح سے. آج یہ ویڈیو پاز کر کے کوئی دیکھ لے بندہ. یہ وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں الاصحابہ کتاب ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک 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 ہے. ابو طیب طبری نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس کا تو ذکر کر رہا ہے میں اس بدبخت سے بری ہوں, یعنی ابن ملجم ملعون کے بہتان سے. اب میں کسی دن اسے یاد کر کے اس پہ لعنت کرتا ہوں جو میرے نزدیک دینداری ہے, اور عمران بن حطان پر بھی لعنت کرتا ہوں. تو ابو طیب طبری جو ہے یہ تو لعنت کر رہا ہے اس بندے, ملعون بندہ یہ تو جیرا سے بھی بڑی بات ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ آگے ہیں جی, امام بخاری اور ابو داؤد نے عمران بن حطان کی حدیث بروایت یحییٰ بن کثیر واسطہ کے حوالے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نقل کی ہے, اور اس کی طرف سے یہ معذرت کی ہے کہ ان کی حدیث اس لیے نقل کی ہے کہ وہ نائب ہو گئے تھے, تائب ہو گئے تھے, بعد میں انہوں نے توبہ کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی کون سی دنیا, مطلب عجیب بات ہے. اور اگر آپ کہیں تو میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں. جی جی دکھا. میں آپ سے ذرا ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں, ذرا اپنا واٹس ایپ دیکھ لیں تاکہ جو ہے نا پھر اگلے سال پہ آپ ہی آئیں گے تو آپ تھوڑا اس کے لیے اپنا واٹس ایپ چیک کر لیں. میرا واٹس ایپ نہیں آن بائی سے بول رہا تھا میں آپ سے, آپ اپنے دکھائیے, حوالے دکھائیے. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں بڑی مزے کی, اور یقین مانیے یہ میرے لیے شاکنگ تھی جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلی, ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی شاکنگ ہو. یہ دیکھیں جی, یہ ترمذی ہے تو اور نسائی ہے. نسائی کے اندر حدیث نمبر ہے 4109. یہ صحیح سند روایت ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہوگا, اور جو کیا ان کا نام ہے البانی صاحب, انہوں نے بھی صحیح کہا ہوگا. اس میں ایک بندہ آ رہا ہے عمر ابن سعد. ٹھیک ہے, یہ راوی ہے اس کا. یہ تو قاتل حسین میں سے مجھے یاد ہے. جی 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 امام علی مقام کے قاتلین میں سے ہے, اور یہ اہل سنت کے یہاں سے کا راوی ہے میرے بھائی. یہ میزان الاعتدال, یہ زہابی صاحب کی کتاب. جی زہابی صاحب کی. یہ دیکھیں, یہ محمد ابن الاشعث ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی امام حسین کا قاتل ہے. ابو داؤد میں 3511 حدیث ہے اس کی. اخبرنی محمد بن اشعث. ٹھیک ہے, محمد بن اشعث, ابو داؤد 3511. نسائی میں 4648. یہ بھی بالکل صحیح سند ہے. البانی نے بھی صحیح کہا, زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے. اب یہ محمد بن اشعث کون ہے؟ یہ محمد بن اشعث بن قیس ابو القاسم الکندی, یہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. اس کے بارے میں نو نیگیٹو کمنٹ. امام بخاری نے اس پہ کوئی جرح نہیں کی. ٹھیک ہے, آگے آپ آ جائیں. یہ امام ابن حبان نے اس کو محمد ابن الاشعث قیس الکندی کو اس کے بارے میں لکھا ہے. اس کو انہوں نے لکھا ہے کتاب الثقات میں. اس کے بارے میں آتا ہے قتل المختار بن ابی عبید. اس کو مختار ثقفی نے مارا تھا, جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے قتل کیا تھا اس کو, اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے. تو میرے بھائی اگر آپ اس کی روایت کو قبول کر رہے ہیں تو ابان اس سے زیادہ بدبخت نہیں ہے نا. جی جی صحیح. یہ دیکھیں محمد بن اشعث بن قیس کندی ابو القاسم کوفی.
دوسرے طبقے کا مقبول راوی ہے. یہ دال اور سین کا مطلب ہے کہ ابو داؤد اور نسائی نے سے روایات لی ہیں. یہ کاشف ہے. اس کے اندر بھی آ رہا ہے محمد بن اشعث بن قیس کندی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا مقبول ہے سکہ ہے. اعلی صحابہ فی تمیز صحابہ, اس میں یہ محمد بن اشعث کے نام کے اوپر پورا باب ہے. ٹھیک ہے. تو اعلی صحابہ تو محمد بن اشعث چند کوفیوں کے ساتھ اس کے پاس آیا. ٹھیک ہے جی. محمد بن اشعث نے امان کا جانسا دے کر گرفتار کر کے عبید اللہ کے حوالے کر دیا جناب مسلم بن عقیل کو. جناب مسلم بن عقیل کا اصل قاتل محمد بن قیس ہے, محمد بن اشعث ہے, اور یہ بعد میں کربلا میں موجود تھا. امام علی مقام کے قتل میں شریک ہے یہ بندہ. تو اگر اس کی روایت صحیح ہے تو بان کی بھی صحیح ہے میرے بھائی. یہ شبس بن نبی ہے, ابن ماجہ 1023. البانی میں اس کو پسند گاہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. میزان الاعتدال میں ہے جی, یہ دیکھیں ان کے بارے میں کیا آیا ہوا ہے. شبس بن نبی, امام بخاری نے اس کا تذکرہ کتاب الضعفاء میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے خارجیوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور توبہ کی اور نیکوکار بن گیا. بعد میں یہ بندہ بڑا نیک ہو گیا تھا جی. ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں کتنا نیکوکار ہو گیا تھا. مطلب خارجی جو ہے انہوں نے مولا علی سے جنگ کی, تو یہ مولا علی سے جنگ کے بعد جو ہے نا اس نے خوارج کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور نیکوکار بن گیا. تو کتنا نیکوکار بنا میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, یہ تقریب التہذیب ہے, یہ شبس بن نبی ہے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تقریب التہذیب والی میں تھوڑا مینشن کرتے ہیں کس کی کتاب ہے بھائی. یہ دیکھیں علامہ ابن درس کرانی کی کتاب ہے بھائی. یہ دیکھیں, بس یہی پوچھنا تھا. چلا ہاں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کے خلاف خوارج کے ساتھ جام ملا, پھر منافقانہ طور پر اس نے توبہ کر لی. یہ منافقانہ طور پر انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بریکٹ میں اصل عبارت میں نہیں ہوتی. توبہ کی اور نیکوکار بن گیا. کتنا نیکوکار بنا کہ حضرت حسین کے قتل میں شریک ہوا. اتنا نیکوکار بن گیا میرے بھائی. ٹھیک ہے. یہ سب روایات لے لی. اور آگے بھی تو لکھا ہے کہ اس کے بعد مختار ثقافی کے ساتھ مل کے حسین کے قاتلین کے بدلہ لینے کے لیے شروع ہو گیا. ہاں, مطلب اس طرح کے آپ دیکھنا یہ کیسی کیسی عجیب باتیں ہیں. مطلب اہل سنت کے یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں مجھے ان کا آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ سب سے عجیب چیز آپ کو دکھاتا ہوں. یہ عمر ابن سعد ہے, تو یہ میزان الاعتدال ہے. اس کے بارے میں دیکھیں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. عمر ابن سعد بن ابو وقاص زہری, یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تہمت یافتہ نہیں, ذاتی طور پہ اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بلا ہوا بندہ ہے, لیکن کیونکہ یہ امام حسین کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا, بس اتنی کو غلطی ہے اس کی, امام حسین کے ساتھ اس نے جنگ کر لی. ٹھیک ہے. اور اس نے اس میں بھرپور حصہ لیا تھا کیونکہ یہ لشکر کا امیر تھا ان کے. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں کئی لوگوں نے اس رواج نقل کیا اور یہ سکہ ہے. یہ بھی سکہ میرے بھائی. اور اس کی جو روایات ہیں ان کے اوپر سکاحت کا امام ابن البانی نے اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کی روایات کو سکہ کہا ہوا ہے. تو بھائی اگر قاتلان حسین اور شاطمان علی سکہ ہو سکتے ہیں تو پھر ابان اتنا مجروح تو نہیں ہے نا میرے بھائی. اب آگے آئیے. یار دل اس وقت میرا خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ حالت دیکھیں عمر ابن سعد ابو وقاص, یہ نسائی میں اس کی روایت ہے. کوفہ فروخت ہوا دوسرے طبقے کا صدوق راوی ہے. یہ سچ ہے بھائی. بس اتنا ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے لشکر کا امیر تھا. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا, کیونکہ ابن معین نے اس پر اعتماد کیا. امام ابن معین اس پہ اعتماد کرتے تھے, اس کو سکہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. تاریخ السکات اجلی کی, اس میں دیکھیں جنہوں نے لکھا ہوا ہے هو الذی قتل الحسین, یہ وہ ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا مگر یہ سکہ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی مجلد حالی والا شرون ہے مزی صاحب کی, اس میں انہوں نے بھی اس کے اوپر پورا باب بندہ ہوا عمر بن سعد بن ابی وقاص. اور اس کی جو روایات سنن نسائی میں موجود ہیں وہ آج بھی صحیح ہے میرے بھائی, ان پہ صحت کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو آگے آئیں جی. وقال احمد بن عبداللہ الاجلی کانا یروی النبی حدیث, اس نے اپنے بابا سے روایات لی ہیں. هو الذی قتل الحسین هو تابی سکہ, یہ تابی ہے اور سکہ ہے. بس یہ کہ امام حسین کا قاتل ہے مگر یہ کوئی بڑی گرہ نہیں ہے. اچھا علی بھائی, یہ تو اس چیز کی آپ نے بڑی وضاحت کی کہ اگر محدثین کی جیرہ پاری جاتے ہیں تو اس میں جو برادران اہل سنت ہے ان کے ہاں بھی ایک ایسے محدثین مضبوط ہیں موجود ہیں کہ جن کی ایسی جیرہ ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے روایات لی جو جن سے لینا بنتی نہیں تھی. اگر جیرہ اب تک ہی اگر ہم اپنی بات کو محدود رکھتے ہیں. اچھا جی اب تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کتاب سلیم بن کیسے حلالی کے حوالے سے, اور اس میں جو واقعہ جو ایک سب سے زیادہ ایکسپشنل واقعہ آپ سمجھ لیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے. اصل مسئلہ تو یہ ہے. تو آپ کی باتوں سے یہ بھی صاف آتا ہے کہ اس کے ابان بن ابی عیاش کے علاوہ بھی اس کتاب کی توثیق موجود ہے اگر ابان کو نکال بھی دیا جائے.
تو ابان کے وہ تو تصدیق ہوگی کتاب سلیم بن قیس ہلالی کے حوالے سے. اب اس میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، اصل مین ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے. کیا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے جو شواہد ہیں کیا وہ صرف اسی کتاب سلیم کے حوالے سے ملتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی ایسے کچھ شواہد ہیں جو کتاب سلیم بن قیس سے ہٹ کے ہوں، کیا وہ موجود ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں ایک طریقہ کار ہے جس کو کہتے ہیں ترقی بالقبول، کہ راوی مجروح ہوں، راوی جھوٹے ہوں، ضعیف ہوں، جو بھی ہوں. بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں، امام بخاری نے خود ایک راوی کو ضعیف کہا ہوا ہے اور اس کی روایت بخاری میں لی ہوئی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، آپ کی بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اصول دونوں سنی شیعہ مکاتب فکر کے ہاں موجود ہیں. ہاں مقابلے فکر وہی راوی اگر ضعیف بھی ہو نا، میں آپ کو وہ روایت دکھا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ مکسم نام کا راوی ہے، ٹھیک ہے. بخاری کے اندر اس کی روایت ہے 3954، پھر بخاری کے اندر اس کی روایت ہے 4595. ان مکسمم مولا عبداللہ بن عرس اخبرہ، ٹھیک ہے. یہ مکسم کو یاد رکھیے گا. آگے آپ آئیں گے میزان الاعتدال ہے. میزان الاعتدال کے اندر آتا ہے کہ فضحبی صاحب فرماتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ مکسم ہے کا مطلب ہے کہ بخاری نے سے روایت لی ہے، ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اس کے والے سے اپنی صحیح میں روایات نقل کی ہیں اور اس کا ذکر بھی کتاب الضعفاء میں کیا ہے. مطلب امام بخاری نے خود اس بندے کو ضعیف کہا کہ اس کی روایت کو اپنی بخاری میں لے کے اس کو صحیح کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے بھائی اگر ضعیف بندہ کوئی ہو اس سے روایت لے کے اگر اہل سنت اس روایت کو صحیح مان سکتے ہیں، تو اگر فرض کر لیں جو ابان بن ابی عیاش ہے وہ ضعیف ہی ہے، تو پھر اگر شیعہ اس کو قبول کر لیں ترقی بالقبول کے اصول سے، جس طرح امام بخاری نے یہاں پہ ضعیف کو قبول کیا ہے، تو اگر شیعہ اس کو قبول کر لیں تو آپ کے یہاں جو اصول موجود ہے اسی اصول کے مطابق اگر شیعہ اس کتاب سے استفادہ کریں تو آپ کیسے ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ ارے بھائی میرا آگے سوال یہ سوال ہے کہ صرف ابان بن ابی عیاش نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی اسناد اس کی موجود ہے کہ جس میں ابان بن ابی عیاش کا ذکر نہ آتا ہو؟ ابان میں بن آپ کو ابی عیاش بتاتا کی ہوں وجہ سے میں کنسپٹ آپ تو کو کلیئر بتاتا ہو. ہوں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے خصائص علی، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کی تخریج کی ہے. اس کے اندر روایت نمبر ہے 59. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسنادہ ضعیف والحدیث صحیح، کہ اس کی سند ضعیف ہے مگر حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اہل سنت کے بہت سارے ائمہ نے یہ کام کیا. دیکھیں آگے اسی کتاب کے اندر حدیث نمبر 60 ہے، اس کو کہتے ہیں اسنادہ ضعیف والمتن صحیح، کہ سند ضعیف ہے مگر جو حدیث کا متن ہے نا وہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ باقی صحیح سند روایات میں یہ چیز وہاں پہ بھی پائی جاتی ہے، مگر یہ جو سند ہے یہ ضعیف ہو بھی جائے تو اس سے حدیث کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، یہ مسند دارمی ہے، اس کی سلیم اسد صاحب نے دیکھیں، حسین سلیم اسد صاحب انہوں نے تحقیق کی ہے. اس میں بہت دفعہ یہ بات آئی ہوئی ہے. دیکھیں یہ لکھا ہوا صحابہ ضعیف لے دو تو معاویہ بن یحییٰ ولکن حدیث صحیح، کہ سند تو ضعیف ہے معاویہ بن یحییٰ کی وجہ سے کیونکہ وہ ضعیف بندہ ہے، لیکن حدیث صحیح ہے. کیونکہ اس کے شاہد پائے جاتے ہیں، اسی مطلب وہی روایت جو ہے وہ اور سندوں سے آتی ہے اور وہ سندیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں صحیح لے جا رہی. آگے دیکھیں صحابہ ضعیف ان الحدیث صحیح، کہ سند ضعیف ہے مگر حدیث صحیح ہے. آگے دیکھیں جی، آگے لکھا ہوا صحابہ ضعیف والحدیث صحیح، مطلب سند ضعیف ہے مگر حدیث صحیح ہے. تو یہ بہت سارے مطلب آپ کہنے مقامات پہ یہ بات آئی ہے. تو اگر وہ سلام بن قیس علی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں جس بات کی جرا موجود ہے وہ بان مجروح راویہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بھائی، مگر وہی روایت کسی اور سند کے ساتھ اگر صحیح سند کے ساتھ وارد ہو جائے اور اہل تشیع اس پہ اعتماد کریں، اس کے سارے راوی شکا ہوں، تو پھر ابان بن ابی عیاش کی جو ذوف ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا. پھر کتاب سلام بھی جو ہے وہ صحیح لے جا رہی ہو جائے گی بالکل اسی طرح. اگر اس کی سند ضعیف بھی ہو تو اس کی حدیث صحیح ہو جائے گی. اور اہل تشیع کے ہاں وہ صحیح حدیث موجود ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اہل تسنن کا طریق بھی بتا دیتا ہوں، اہل تشیع کو بھی بتا دیتا ہوں. ضرور علی بھائی ضرور، پلیز یہاں پہ شو کیجیے. یہ لازمی ضرور. یہ دیکھیں جی، یہ آ رہا ہے تشیع کا. میں ایک فی الحال دکھا رہا ہوں، میرے پاس اہل تشیع کی 10 سے زیادہ روایات ہیں جن کے اوپر اہل تشیع نے صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے. ایک آپ کو دکھا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کسی نیکسٹ سیشن میں دکھا دوں گا. اور اہل سنت کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے مطلب جو وہ آپ کہہ لیں کہ اہل تشیع کے ہاں جو روایت ہے نا اہل سنت کے ہاں اس کے اوپر بھی صحت کا سند موجود ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے دلائل الامامہ، ٹھیک ہے. ابی جعفر محمد بن جریر رستم الطبری، یہ شیعوں کے طبری ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کی کتاب ہے دلائل الامامہ. اس میں لکھے ہیں، دیکھیں جی، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جعفر بن محمد علیہ السلام، ٹھیک ہے. جعفر بن محمد فرماتے ہیں وقانا سبب وفاتها، کہ جناب سیدہ زہرا کی وفات کا یہ سبب تھا. ان کنفزن، کہ کنفز نامی ایک بندہ مولا رجل
وہ ایک بندے کا غلام تھا. لقب بنال السیف, اس نے تلوار کا بستہ مارا بامرے ہی, اپنے آقا کے امر سے. فاس کا تھا محسن, تو جناب محسن سکت ہو گئے. وہ مرضت من ذالکا, اور جناب سیدہ اسی وجہ سے مرض کا شکار ہو گئی. مرضن شدیدن, کو شدید مرض ہو گیا. ولم تبا حدن من اذاها يدخل علیہا, اور انہوں نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے پاس آئے جس نے ان کو یہ اذیت دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہوا, اور اس کی سند میں دیکھ لیں یہاں پہ محمد بن ہارون تالکبرا ہیں, اس کے بعد ان کے باپ نے ان سے روایت بیان کیا ہے ابو محمد بن حمام بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آگے لکھا ہوگا جی احمد بن محمد البرکی ہیں, آگے احمد بن محمد العشری القمی ہیں, پھر عبد الرحمن بن بحر عبداللہ بن سنان عن ابی مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ. ان میں کہیں یہ بان نہیں آ رہا, ان میں کہیں سلیم بن کیس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اور اس کی سند بالکل صحیح ہے, اس کے سارے راوی شکا ہیں. میں آگے اس کی تصحیح آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دلائل الامامہ کا دوسرا ایڈیشن ہے, اس کے اندر بھی سیم وہی روایت پائی جاتی ہے. کانا سبب وفات کن فضن مولا عمر لقب بنال السیف, یہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ان کو تلوار کے بستے سے مارا, جس کی وجہ سے ان کو مرض ہو گیا اور ان کی شہادت ہوئی. آگے آپ دیکھیں جی, یہ بیت الاحزان نام کی کتاب ہے. یہ اہل تشیع کے بڑے جید محدث ہیں محمد عباس قمی صاحب. ٹھیک ہے, بیت الاحزان بک میں انہوں نے یہی روایت درج کی ہے. کہتے ہیں روی محمد بن جریر الطبری الامامی بسند معتبر, انہوں نے سند معتبر سے ہی روایت نقل کی ہے, اس کی سند معتبر ہے. ان نبی بصیر ان نبی عبداللہ, اس کے اندر وہی مطلب بارہ بقانا سبب وفات ہے نہ کن فضل مولا عمر نقل بنال السیف. ٹھیک ہے, تو وہ فرما رہے ہیں اس کی سند معتبر ہے. آگے آپ آئیں, آگے آ جائیں. یہ طلوع الفجر ہے فی اللیالی المقمرہ, اس کے اندر یہی روایت انہوں نے ذکر کیا, اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہی قول نقل کیا ہے کہ روی محمد بن جریر طبری الامامی بسند معتبر, انہوں نے سند معتبر سے یہ روایت نقل کی ہے. ٹھیک ہے, آگے آپ آئیں. یہ الماسات الزہرا ہے, یہ ابھی موجود ہیں زندہ مجتہد اہل تشیع کے نا, یہ بیروت سے کتاب چھپی ہے سید مرتضی العاملی. تو انہوں نے یہ دیکھے وہی روایت درج کی ہے. وکانا سبب وفات ہے نہ کن فضن مولا رجل لقب بنال السیف. ٹھیک ہے, بے رہی. اور آگے آپ دیکھیں واسم روایت الصحیح, اس روایت کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے, یہ سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں, متصل سند ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تک. آگے آپ پائیں گے یہ صراط النجات ہے, اس کے اندر جی یہ دیکھیں ان دلائل الامامہ طبری بسند معتبر, انہوں نے بھی دلائل الامامہ کی سند کو معتبر کہا ہوگا. وقانا سبب وفات ہے نہ کن فضن مولا رجل. آگے آپ دیکھیں اہل تشیع کے بھی زندہ موجود عالم ہے, ان کی کتاب ہے اعتقاداتنا, ہمارے عقیدے, یہ انہوں نے عقیدے کے باب میں یہ روایت لی ہے. ٹھیک ہے, آیت اللہ العظمی مرزا جواد التبریزی. ٹھیک ہے, اس میں آگے آ کے دیکھیں یہ فرماتے ہیں ثانی, یہ جناب سیدہ کے ظلامت زہرا, جناب زہرا کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے بارے میں یہ روایت ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے سوال کیا گیا کہ جناب سیدہ کے بارے میں یہ جو چیز آتی ہے ثبوت بثانی معتبرہ, کیا اس کے معتبر سند کے ساتھ کوئی ثبوت پائے جاتے ہیں اہل تشیع کے ہاں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ہوا اس کے اندر انہوں نے پہلے تو کافی کی روایت نقل کی ہے امام موسیٰ کاظم کی, اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ بسند معتبر امام کاظم فرماتے ہیں نہ فاطمہ صدیقہ تو شہیدہ, کہ امام موسیٰ کاظم نے ان کے لیے شہیدہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, آگے آتا ہے وَيُوَيِّدُ مَا فِي الْبَحَارِ, اور اس کی تائید ہوتی ہے بحار الانوار کی اس روایت سے ان دلائل الامامہ طبری, جو بحار الانوار نے نقل کیا ہے بے اسناد ان کثیر من علماء, جو بہت کثرت سے ہمارے علماء اس سند کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان صادق امام صادق کا وقانا سبب وفات ہے. تو یہ تشیع کے عقیدے میں یہ صحیح سند سے انہوں نے صحیح سند روایت معتبر سند روایت سے انہوں نے اپنا عقیدہ حذف کیا ہوا میرے بھائی. ٹھیک ہے, تو اگر اہل تشیع سنت کا یہ دیکھا جائے, جیسے یہ میں نے آپ کو دکھایا سناد حذوف ولیکن حدیث صحیح, کہ سند ضعیف ہے مگر حدیث صحیح ہے, کیونکہ سیم وہی جو ٹاپک ہے وہ دوسری حدیث میں صحیح سند کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو دلائل الامامہ میں وہی ٹاپک اگر صحیح سند سے پایا جائے تو اس حوالے سے پھر جو ہے سلیم بن قیس العلی کتاب میں جو لکھا ہوا وہ بھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے, بے شک اس کی سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سنت کی بھی اگر اس کے اندر ریفرنسز موجود ہو جائے نا تو بہتر ہوگا دونوں گھروں کے لیے. یہ دیکھیں, یہ نا اہل سنت کی ایک کتاب ہے احادیث منتخبہ من مغازی موسیٰ بن عقبہ, اور موسیٰ بن عقبہ جو ہے نا ان کی میں آپ کو تصحیح پہلے بتا دوں کہ یہ کتنا جید بندہ ہے. یہ دیکھیں اس میں موسیٰ بن عقبہ جو ہے یہ روایت کر رہے ہیں سعد بن ابراہیم سے. سعد بن ابراہیم جو ہے وہ اپنے باپ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے, اور وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور عبد الرحمن بن عوف خود فرما رہے ہیں کہ میں کانا ما عمر, کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا. تو اس میں یہ بھی سکم نہیں ہے. وہ جو دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی پیش کرتے ہیں نا, اس میں کہتے ہیں کہ جو بندہ بیان کر رہا ہے وہ حضرت عمر کے ساتھ تب موجود نہیں تھا, اور اب یہاں پہ جو روایت ہے اس کے اندر وہ بندہ حضرت عمر کے ساتھ موجود ہے.
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उन्होंने बताया अपने बेटे को, उसने बताया उनके पोते को, और उनके पोते ने बताया हजरत मूसा बिन उकबा को, और मूसा बिन उकबा इसको नकल कर रहे हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल। और ये बुखारी और मुस्लिम की गोल्डन चेन से साबित है, क्योंकि इस रवायत के सब रावी सही हैं के रावी हैं। ये देखें मूसा बिन उकबा जो है ना, ये बुखारी के अंदर 1391814834845506 ये सारी रवायतें मूसा बिन उकबा से हैं, बल्कि 150 से ज्यादा रवायतें मूसा बिन उकबा से हैं। और मूसा बिन उकबा ने सुना साद बिन इब्राहिम से, साद बिन इब्राहिम ने अपने बाप इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से, और उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से। और बुखारी के अंदर 12754045 और 4631 ये बुखारी की ये जो 3 रिवायात है, इनमें सेम ये वाली सनद भी यही है, रावी भी यही है और सनद भी यही है। सही हो गया। तो एक एतराज जो ये किया जाता है कि जो अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो रिवायत है उसमें असलम नामी जो रावी है उसके बारे में एतराज किया जाता है कि तब वो हज़रत उमर के साथ नहीं था। भाई वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, मगर ये जो रवायत है ये उससे ज्यादा कवी है, इसको तो किसी ने ज़ईफ भी नहीं कहा हुआ, इसके ऊपर तो सब इत्मीनान है कि ये सही है। और यहाँ पे तो रावी यानी कि सिर्फ एक अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वाली ही रिवायत नहीं है, और भी रिवायतें हैं मेरे भाई। मैं आपको एक आधी रिवायत मिसाल के तौर पे और दिखाता हूँ, पहले ये सुन लेना। बरादरान सुन्नत की किताबों में से मुख्तलिफ अगर आप रेफरेंसेस दिखा दें तो वो मेहरबानी होगी। मैं दिखा देता हूँ जी। ये देखें जी, ये इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन इमाम अहमद, उनकी किताब है, ये 290 हिजरी में मुतवफ़ा है, इनकी किताब है सुन्ना। मैं आपको असल किताब दिखाता हूँ। पहले ना मैं मूसा बिन उकबा का आपको दिखा दूं कि मूसा बिन उकबा की हैसियत क्या है। ये सही बुखारी है, सही बुखारी के अंदर आप आए तो ये देखें, इमाम बुखारी ने बाब के उन्वान में मूसा बिन उकबा के कौल को नकल किया। इसहाक ने बयान किया कि ये गजवा 6 हिजरी में हुआ, और मूसा बिन उकबा ने बयान किया कि 4 हिजरी में, और नमान बिन राशिद ने जोहरी से बयान किया कि वाक़या गजवा मरीसा में पेश आया था। ठीक है, तो ये मूसा बिन उकबा जो है, ये इमाम बुखारी के कौल को अपने बाप के उन्वान में नकल करते थे। ये बहुत बड़ा आप कह लें मुतसिल सुन्नत क्या ना। तो ये आप आगे आ रहे हैं, ये हदीस नंबर 4624, इसमें भी मूसा बिन उकबा के कौल को इमाम बुखारी ने नकल किया है। बाब गज़वा ताइफ बिन शवाल सना समान वकालहु मूसा बिन उकबा, तो इसके बारे में मूसा बिन उकबा को कौल इमाम बुखारी ने नकल किया। ठीक है, आगे आप आए, ये बुखारी शरीफ की ये जो सारी रिवायात है ना, ये वाली, इन सब का रावी मूसा बिन उकबा। ठीक है, 18120227948 ये 150 से ज्यादा रिवायतें हैं बुखारी शरीफ में जिनका रावी मूसा बिन उकबा है। ठीक है, मूसा बिन उकबा बहुत जय्यद पर्सनैलिटी है। तो सही मुस्लिम में भी मूसा बिन उकबा की रिवायात मौजूद है। तो आगे आप देखें जी, ये किताब है तारीखुल कबीर, इसमें भी मूसा बिन उकबा के ऊपर पूरा बाब है। ठीक है, तो ये अल सिकात में मूसा बिन उकबा के ऊपर पूरा बाब है। आगे आप आए, तारीखुल सिकात में इजली ने मूसा बिन उकबा को मदनी और सिका का मदीने के थे ये भाई साहब। आगे आप आए, अल काशिफ, इसके अंदर मतलब बुखारी का उस्ताद कह लें, बुखारी का दादा उस्ताद कह लें, बुखारी ने बहुत ज्यादा रिवायात इनसे ली हैं। ठीक है, ये मूसा बिन उकबा के बारे में क्या कहते हैं, ये सीरत से मुतल्लिक रिवायात नकल करने वाला शख्स है, ये सिका और उज्जत है। उज्जत है मतलब जो ये बात कर दे ये दलील है कि वो बात सच्ची है, इतना बंदा तगड़ा था ये। ठीक है, ये कम से ताबईन में से एक है। तो आगे आप आए, तकरीब तहजीब, इसमें लिखा हुआ मूसा बिन उकबा बिन या और शीन के साथ है, हस्दी आले जुबैर का गुलाम, आले जुबैर का गुलाम है ये। 5वें तबके का सकी फकी मगाजी का इमाम रावी है। ये बात सही नहीं कि इब्ने मोइन ने इसे कदरे कमजोर का, इब्ने मोइन ने इसको जो कमजोर का होगा वो बात गलत है। ये बंदा जो है बिल्कुल पक्का और पुख्ता है। ये इमाम इब्ने जर्स का नामी का कौल है, 41 हिजरी में फौत हुआ है। ठीक है, 141 में। तो ये मूसा बिन उकबा ऐन का मतलब है कि सब ने इससे रिवायात ली हुई है। इब्ने अबी याश इमाम और सिकातुल कबीर, इमाम सिका है, बहुत बड़ा इमाम है। ठीक है, तो आगे मूसा बिन उकबा की रिवायत आपको दिखाता हूँ। ये मूसा बिन उकबा की ये तस्वीर होगी, ये रिवायत देख लें मूसा बिन उकबा क्या कर रहा है। तो ये किताब है अल हदीस मुंतहबा में मगाजी मूसा इब्न उकबा। ठीक है, तो इसमें आता है हदसना मूसा बिन उकबा क़ाला साहब इब्न इब्राहिम हदसनी इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ इन्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु काना मा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु यौम इज़न, कि उमर बिन खत्ताब के साथ थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो यहाँ तो वो भी बात जाहिल हो गई ना। और ये रिवायत आप कह लें कि ये बिल्कुल मुत्तसिल सनद है, हदसना के साथ है,
اور موسیٰ بن عقبہ جو ہے یہ اہل سنت کے جید ائمہ میں سے ہے، اور اس میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، بلکہ میں نے اوپر آپ کو دکھایا کہ اس کے اندر جو چین آتی ہے نا سعد بن ابراہیم، وہ اپنے باپ ابراہیم سے، اور وہ اپنے باپ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا ابراہیم ہے، اور ان کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پوتا سعد بن ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل متصل سند ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہا ہے کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا، ہوا کیا تھا، وہ اما ہوا کسرا سیف الزبیر، کہ حضرت زبیر جو ہے نا، زبیر بن عوام، کیونکہ وہ مولا علی کی پارٹی میں تھے تب، تو وہ تلوار لے کے نکلے تھے اور ان کی تلوار توڑ دی گئی تھی، مطلب وہاں پہ شدید قسم کی لڑائی ہوئی تھی اور حضرت زبیر کو تلوار نکالنی پڑی اور بعد میں ان کی تلوار توڑ دی گئی، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پورا واقعہ درج کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے صحاح الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ آئیں، امام زاہبی نے بھی صحیح کہا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مختبر الحکم اس میں لکھا ہوگا، یہ موسیٰ بن عقبہ عن سعد بن ابراہیم حدثني ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف قال عمر بن خطاب ان محمد بن مسلمہ کسر سیف الزبیر۔ تو یہ دیکھیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر بن خطاب کے ہمراہ تھے کہ محمد بن مسلمہ نے حضرت زبیر کی تلوار توڑ ڈالی، ٹھیک ہے۔ مطلب محمد بن مسلمہ جو ہے اس نے تلوار توڑ دی، وہاں پہ جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا میرے بھائی، جناب زبیر جو ہے وہ مولا علی کی اور جناب سیدہ کے گھر کے دفاع کے لیے باہر آئے تھے۔ پھر آگے آتا ہے جی، اس حضرت ابو بکر نے اٹھ کر لوگوں سے خطاب کیا، ان سے معذرت کی اور فرمایا خدا کی قسم میں نے کسی دن یا رات کی عمارت میں کبھی لالچ نہیں کی، اور نہ ہی میں اس میں میری دلچسپی ہے، اور نہ ہی میں نے ظاہری پوشیدہ کبھی اللہ سے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا کہ ہمیں تو صرف اس بات کا غصہ تھا کہ مشورہ میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا، مطلب مولا علی اور زبیر اکٹھے تھے میرے بھائی، اور جناب زبیر نے ان کے اوپر دعویٰ بول دیا تھا، ٹھیک ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ آگے آپ دیکھیں جی، یہ آ رہا ہے مستدرک صحیحین، اس کے اندر قال فی التلخیص علی شرط بخاری و مسلم، ذہبی نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جو روایت ہے بخاری اور مسلم کی سند پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر دیکھیں وہی روایت ہے 424422، اس میں آتا ہے محمد بن مسلمہ کا کسرا سیف الزبیر، کہ محمد بن مسلمہ نے سیف زبیر کو توڑ دیا، اور یہ جناب سیدہ کے گھر واقعہ ہوا ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سا واقعہ ہے، یہ سنن الکبیر البیہقی کی، اس میں بھی وہی روایت ہے، وہ محمد بن مسلمہ کا سیف الزبیر۔ تو آگے آ جائیں، والحاکم وصححہ وافقہ الذہبی، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کیا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ آ جائیں، تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں سعد بن ابراہیم سے جو بات بیان کی ہے کہ اسے کی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے باقی باتوں کی صحت میں اضافہ کر دیتی ہے، اتنی پکی سند ہے اس کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے ساتھ تھے، اور حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت زبیر کی تلوار توڑ دی۔ تو آگے فرماتے ہیں یہ اسناد جید ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں اس کی سند جید ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے یہ سبل الہدا ہے، اس کے اندر بھی وہی روایت موجود ہے، یہ دیکھ لیں، وہ اسناد جید، موسیٰ بن عقبہ نے روایت کیا سناد جید کے ساتھ ان ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، وہی روایت جو ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے وہ باقی مطلب پورا واقعہ لکھ دیا ہے کہ ان رجلا من المہاجرین غضبوا فی بیعۃ ابی بکر، وہ حضرت ابو بکر کی بیعت سے کچھ مہاجرین جو ہیں وہ غضبناک ہو کے منہم علی و زبیر فدخل بیت فاطمہ، تو وہ جناب فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے، ومعہما صلاح، ان کے ساتھ اسلحہ تھا، فجاءہما عمر بن الخطاب، تو وہاں پہ حضرت عمر بن خطاب آئے، من اصحابتنا من المہاجرین، ان کے ساتھ مہاجرین کا ایک گروہ تھا، وانصار فیہ سید بن سوائر و سلمہ بن سلامہ و قیس الشان و ثابت بن قیس بن شماس۔ تو اس میں آتا ہے احدہم سیف الزبیر، ان میں سے کسی ایک نے حضرت زبیر کی تلوار پکڑی۔ تو یہ تو میرا بھائی صحیح سند جید سند سے یہ واقعہ موجود ہے سنت کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کوئی سلیم بن قیس نہیں آ رہا، اس میں تو کوئی ابان بن ابی یاش نہیں آ رہا۔ آگے آپ آئیے سیر العامر نے بلایا، اس میں بھی وہی واقعہ لکھا ہوا، وقال موسیٰ بن عقبہ سعد بن ابراہیم حدثنی ابی ان ابا عبد الرحمن بن عوف کان مع عمر وان محمد بن مسلمہ کسر سیف الزبیر، اس نے جناب زبیر کی تلوار کو توڑ دیا۔ آگے یہ تحاف المحرہ امام ابن حجر اسقلانی کی، اس میں بھی سیم وہی واقعہ، ٹھیک ہے، اور محمد ابن مسلمہ کسر سیف الزبیر، ٹھیک ہے۔ آگے آپ آ جائیں گے فاطمہ بنت النبی، اس کے بارے میں بھی وہی واقعہ آ رہا ہے، روی موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ نے یہ جو روایت کی ہے، اس کے اندر بھی وہی آتا ہے کہ مستدرک الحکم میں اس کو خارج کیا گیا ہے، ایک بیکی میں اگر خارج کیا گیا، اور وہ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا کہ حکم نے اس کو کہا ہوگا کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ وَهُوَ كَسَرَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ میں كَسْرَهُ، ٹھیک ہے، تو اس نے سیف زبیر کو جو ہے وہ توڑ دیا اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھیں جی، میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی روایت جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے کی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ راوی بعد میں دکھاؤں گا، پہلے آپ کو روایت پڑھا دوں۔ یہی روایت ہے، انہوں نے ذرا آپ کہہ لیں کہ تھوڑی نا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی کتاب ہے
किताब और सुन्ना, ये इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल अल-शेबानी, ठीक है। इसमें उन्होंने रवायत नकल किया ये बैत अबी बकर, इसके अंदर 1291 रवायत है, वग़ज़ब रिजाल मिन मुहाजिरिन फी बैत अबी बकर। तो इसमें मूसा बिन उकबा इब्न शहाब, मूसा बिन उकबा जो है इब्न शहाब ज़ोहरी से रवायत कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने दोनों रवायात को इकट्ठा करके लिखा है। मिनहुम अली इब्न अबी तालिब व ज़ुबैर अल-अवाम, ज़ुबैर बिन अवाम और अली इब्न अबी तालिब वो मुहाजिरीन थे, मतलब वो लोग थे जो हज़रत अबू बकर की बैत से गज़बनाक हो गए थे। और आगे आप आए, फदखला बैत फातिमा बिन्त रसूल, वो जनाब फातिमा बिन्त रसूल के घर चले गए। व माअहुमा अस्सला, उनके पास साथ असला था। फजाअहुमा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी असहाबा मिनल मुस्लिमीन फीहिम असीद व सलमा बिन सलामा बिन वकश व हुमाम बिन बनी अब्दुल अशल व युकाल फीहिम साबित बिन कैस बिन शमास अखू बनी हारिस बिन फहज़ा अहदहुम सैफ ज़ुबैर, उनमें से किसी एक ने जनाब ज़ुबैर की सैफ को पकड़ दिया। और इसी रवायत के अंदर वो दूसरी रवायत लेके आ रहे हैं, वक़ाल मूसा बिन उक़बा क़ाल साद बिन इब्राहीम हदसनी इब्राहीम बिन इब्न अब्दुर्रहमान कान मा उमर यौम इज़्न व इन्ना मुहम्मद बिन मुसलमा का सरा सैफ ज़ुबैर। और ये दोनों रिवायतें वो फरमा रहे हैं एक ही वक्त में, उन्होंने एक ही वक्त में इनको नकल किया है। और ये उस वक्त का वाक़या जब हज़रत ज़ुबैर जो उनकी तलवार को तोड़ा गया है। इसके जो रावी है ना, इसके रावी देख लें, मोहम्मद बिन इसहाक़ है बिन मोहम्मद अल मखज़ूमी, दूसरा मोहम्मद बिन फुलह, तीसरा मूसा बिन उक़बा और चौथा इब्न शहाब ज़ोहरी। तो इनकी मैं आपको तस्हीह करवा देता हूँ। ये देखें अहले सुन्नत के जय्यद तरीन उलमा हैं, उन्होंने इनकी तस्हीह की हुई है मेरे भाई। ये देखें मोहम्मद बिन फलाह, मूसा बिन उक़बा, इब्न शहाब, ये सेम सनद जो है 40174026 बुखारी में ये सेम सनद मौजूद है, ठीक है जी। और मोहम्मद बिन इसहाक़ मुसीबी जो है ये बुखारी में इसकी 2 रवायतें हैं, मुस्लिम में इसकी इतनी रवायतें हैं। मतलब ये जितने भी रावी हैं ना, जो अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने जो रवायत बयान किया उसके तमाम के तमाम रावी बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। और 2, 3, 4 नंबर रावी जो है ना, ये मोहम्मद बिन फलाह, मूसा बिन उक़बा, इब्न शहाब, ये रावी और सेम यही सनद बुखारी की इन दोनों रवायतों में मौजूद है। आप बुखारी निकाल के वहां से इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, सही है जी। ये किताब है तलहीस शाफी, शेख तैफा अबी जाफर अतूसी की, ठीक है। तो इसके अंदर आए जी ये अबी जाफर अतूसी हैं, शेख तैफा तशय्यो का बहुत बड़ा नाम है। इसमें आता है कि ज़रबत फातिमा अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा को जो ज़रब लगाई गई है, ठीक है। इसके बारे में कहता है वक़द रवी इन्नहुम ज़रबूहा बिस्सियात वल मशहूर अल्लज़ी ला खिलाफ फीह बैन शिया, वो कहते हैं शियों के अंदर इसके बारे में कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, ठीक है। आगे ये नाम भी लिखा हुआ है अलाबत ने हत्तास्कत फसम रवायत बिज़ालिका मशहूर इंदहिम, अहले तशय्यो के नजदीक ये मशहूर रिवायतों में है, ठीक है। तो आगे जो इहराकुल बैत की मतलब घर जलाने की बात है, उसके बारे में लईस आदन अय्यन करा रवायत बिज़ालिका, वो कहते हैं कोई एक भी शियों में ऐसा नहीं है जिसने इस रवायत का इनकार किया हो। तो ये अहले तशय्यो के अंदर तवातर के साथ वाक़या मेरे भाई, तो तवातर के खिलाफ अगर कोई शाद रवायत आती है तो वो रद्द होती है। ये शिया और सुन्नी दोनों का मुसलमान असूल है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये देखें, ये मसाइल अली बिन जाफर रसूल काफी की रिवायत है ना, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाता है कि ना फातिमा सदीका तो शहीदा। इसके बारे में ये देखें, मेरा तो लकूल है अहले तशय्यो के यहाँ बड़ा जय्यद नाम है ये अलामा मजलिसी, ठीक है। तो ये देखें मेरा तो लकूल, ये असूल काफी की शरह है। तो इसके अंदर वही रिवायत है, इन्ना फातिमा सदीका तो शहीदा, वो कहते हैं ये हदीस भी सही है। और आगे देखें उन्होंने क्या कहा हुआ है, ये देखें, इन्ना हाज़र खबर यदिल्ला, ये दलालत है इस बात के ऊपर, ये जो खबर है इन्ना फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि कानत शहीदा के जनाब फातिमा शहीदा है, हुवा मिन मुतवातिरात, और ये अहले तशय्यो की मुतवातिरात में से है। तो मुतवातिर के बरखलाफ अगर कोई शाद रवायत आती है तो वो रद्द होती है मेरे भाई। ये शिया सुन्नी दोनों का असूल है।